جان سے احترام کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر اپنی مرضی والا ہوتا ہے اور مسلمان اپنی مرضی والا نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ فوراً پوچھے گا اور پوچھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ بچے کی تعلیم کا وقت آئے گا تو پوچھے گا کہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اسلام میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بچے کی شادی کا موقع آئے گا، پوچھے گا اسلام اس موقع پہ میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک،
ہر موقع پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا یہ مسلمان ہے. اور کافر کی من چاہیے، اس کا من چاہے تو ناچنا شروع کر دے، گانا شروع کر دے، بتوں کے سجدے شروع کر دے، سورج چاند ستاروں کو پوجنا شروع کر دے. تو کافر من چاہی زندگی گزارتا ہے، مومن رب چاہی زندگی گزارتا ہے. لیکن اگر مسلمان کے گھر میں بھی خوشی آئے یا غمی آئے، یہ بھی سوچے ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے تو یہ مسلمان. لیکن اگر یہ غمی خوشی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں یہ بھی اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو اس نے جو رخ اپنا لیا ہے یہ مسلمانوں والا رخ نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن تو بڑی عجیب کتاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام پہنچا، اس غلام کا مقدر جاگ گیا کہ ڈاکوؤں نے اسے اغوا کیا، اغوا کر کے غلام بنا کے بیچ دیا. بکتے بکتے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا وہ غلام محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہو صلی اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل وہ ہے، آپ نے فرمایا من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن اس کی زبان پہ درود پاک جاری نہ ہو. وہ غلام میرے مدنی کے قدموں میں پہنچا. نام اس غلام کا ہے حضرت زید بن حارثہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے، اور پیچھے اس کے والد، اس کے رشتہ دار اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہوگا. آخر ان کے علاقے کا ایک وفد آیا، اور وہ وفد جب مکۃ المکرمہ سے لوٹ کے جا رہا تھا تو ان کی ملاقات ہو گئی حضرت زید بن حارثہ سے. انہوں نے جا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو بتا دیا تیرا بیٹا زید وہ تو مکہ کے اندر ہے، ایک شخص کے پاس ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باپ نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی، اس دور کے مطابق جو مال تھا اس کی گٹھڑی باندھ کر باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے اس بیٹے کے بدلے میں جتنی دولت لینا چاہتے ہیں لے لیں، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرا لال میرے حوالے کر دیں. اس کی ماں بھی جب سے اسے اغوا کیا گیا اس کی راہ دیکھ رہی ہے، اس کی بہنیں بھی اس کے لیے تڑپ رہی ہیں، اس لیے آپ نے جو لینا ہے لے لیں، لیکن یہ زید میرے ساتھ چلتا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو طلب فرمایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے. فرمایا زید یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا فلاں عزیز ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے، تجھے لینے آئے ہیں. انہوں نے تو مجھے بڑی پیشکش کی ہے، منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن میں ایک پائی بھی نہیں لوں گا. اگر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، رہنا چاہتا ہے تو میرے در پہ رہنے کی بھی اجازت ہے.
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے چیخ نکل رہی، فرمایا اللہ کے رسول، میں اپنا باپ ماں، ان کی صحبتیں محبتیں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے دیدار کیے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ باپ منتیں کر رہا ہے، ماں کے تذکرے کر رہا ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ ہوئے۔ یہ وہی موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس گھر سے نکلے، گئے بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں۔ عرب کے لوگوں کا ڈیرا وہ بیت اللہ کے ارد گرد ہوتا تھا، مکے والے بیت اللہ کے ارد گرد محفلیں لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس دن اعلان کیا، اوے مکے والو سن لو، آج کے بعد یہ زید حارثہ کا بیٹا نہیں، میں محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ ہو۔ تو کہنا شروع کر دیا ہر کسی نے، زید ابن محمد، زید بن محمد، کہ یہ نبی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ایک رسم چل نکلی تھی، اللہ پاک نے اس رسم کو توڑا اور قرآن مجید نے اعلان کیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہم امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ فرمایا او لوگو قانون سن لو، بیٹا اسی کا ہوتا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہو، کسی کو بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا بنتا کوئی نہیں۔ ایک طرف میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، دوسری طرف میرے رب کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، قانون یاد کر، میرے نبی کی ہر حدیث میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا فرمان وہ سر آنکھوں پہ، لیکن خیال کر میرے نبی کا فرمان ایک طرف آ جائے، میرے رب کا اعلان دوسری طرف آ جائے، تو مسلمان کو حکم ہے چلنا کس کے پیچھے ہے؟ رب کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ زید بن حارثہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سفر طائف کا ساتھی زید بن حارثہ ہے، طائف کا سفر ہے، زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام پر طائف والے پتھروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، آمنہ کے لال پہ پتھروں کی برسات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آگے سے ہو کر کبھی پتھروں کے سامنے اپنا سینہ دیتے ہیں، کبھی پتھروں کے سامنے اپنا چہرہ دیتے ہیں، کبھی پتھروں کے سامنے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ زید بن حارثہ کا دل مچل رہا ہے، سارے پتھر میں زید بن حارثہ کے بدن پہ پڑ جائیں، لیکن میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، لیکن اللہ کو کوئی اور ہی منظور تھا۔ نبی علیہ السلام کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، اور ایک لمبے سفر تک وہ طائف کے اوباش نبی علیہ السلام پہ پتھراؤ کرتے رہے، اور پتھراؤ ہو رہا ہے، اور ان پتھروں کی برسات کے اندر میرے نبی کی زبان پہ کون سا پیغام ہے؟ میرے نبی پیغام سنا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور طائف والو، مجھے پتھر نہ مارو، میری اس بات کو قبول کر لو، تفلحو، دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔
یہ زید بن حارثہ میرے مدنی کے چہرے کو صاف کر رہا ہے، یہ زید بن حارثہ میرے مدنی کے جوتے اتار رہا ہے، یہ زید بن حارثہ میرے مدنی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لمبا واقعہ اس کی طرف نہیں جا رہا، صرف ایک مقام سنانا چاہتا ہوں۔ وہاں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے زخمی مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش پہ بیٹھ کر عرش والے خدا سے رابطہ شروع کر دیا۔ میرے مدنی نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الیک المشتقی حتی ترضا۔ نبی علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، زخمی حالت میں بیٹھے ہیں۔ ذرا خیال کر، میرے مدنی نے دعا شروع کی ہے، وہ دعا تو بھی اپنی زبان سے کہے، اللہم الیک اشکو، اللہم الیک اشکو، اے میرا اللہ۔ آمنہ کا لال کسے پکار رہا ہے؟ کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ میری قوم کو تو پٹی بڑھائی گئی، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ او میرے بھائی خیال کر، محمدی دعا سن، اللہم اے میرے اللہ، الیک اشکو ضعف قوتی، میں محمد اپنی کمزوری کی شکایت لے کے تیرے دربار پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ، تیری توحید کے لیے مکے سے طائف کا کم و بیش 80 میل کا سفر پیدل کر کے آ رہا ہوں میرا اللہ۔ آگے سے ظالم پتھر مار رہے ہیں میرا اللہ، اس لیے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ پھر میرے بدنی نے فرمایا، یا ارحم الراحمین، اے مہربانوں کے مہربان خدا۔ میرے مدنی کی زبان پہ یہ دعائیں چل رہی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ محمدی یونیورسٹی سے سبق سیکھ رہا ہے، مصیبتوں میں پکاریں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ پھر ایک دن آیا، حضرت زید بن حارثہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سفر پہ نکلے۔ ایک خچر والے سے بات کی، مجھے فلاں شہر تک لے جا، کرایہ بھی طے ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ خچر پہ چڑھ بیٹھے اور وہ بندہ اس کی لگام لے کے چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک ویرانہ آ گیا، اس ویرانے کے اندر اس بندے نے خچر کو روک لیا اور خچر کو روک کے حضرت زید بن حارثہ کو کہا نیچے اترا۔ جیسے ہی حضرت زید بن حارثہ نیچے اترے، اس نے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگا، زید جلدی کر، میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا، خدا کے بندے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میرا یہ دھندا ہے، بندے بٹھا کے لے آتا ہوں سواری پر اور ادھر قتل کر دیتا ہوں، وہ دیکھ تو صحیح کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، قتل کر کے ان کا مال میں لوٹ لیا کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کے بندے مال جو لینا ہے تو لے لے، میری جان تو بخش دے۔ وہ کہنے لگا، نہ، میرے دھندے کا اصول یہ ہے، میں جان پہلے لیتا ہوں، مال
بعد میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سامنے موت کھڑی ہے۔ اب زید بن حارثہ کو وہ طائف والا منظر یاد آ گیا، وہ خشک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پکارا تھا، آج میں بھی اسے پکارنے لگا ہوں۔ صرف حضرت زید بن حارثہ نے وہاں کھڑے کھڑے آواز لگائی، یا ارحم الراحمین۔ یہ آواز جو لگانی تھی، غیب سے آواز آئی، لا تقتلہ، اے راہزن، اے ڈاکو، اسے قتل نہ کرنا۔ یہ آواز آئی، وہ راہزن، وہ ڈاکو ہیبت کا شکار ہو گیا۔ ادھر تو ہم دو کے علاوہ تیسرا ہے کوئی نہیں، یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ ذرا دائیں بائیں دیکھتا رہا، آخر پھر ہمت کر کے پھر تلوار لے کے حضرت زید بن حارثہ کے قریب پہنچا قتل کرنے کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، یا ارحم الراحمین۔ پھر جو آواز لگانی تھی حضرت زید بن حارثہ کی، پھر غیب سے آواز آئی، لا تقتلہ، اسے قتل نہ کر۔ اللہ اکبر، وہ بندہ پھر گھبرا گیا۔ تیسری دفعہ جو قریب لگنے لگا، حضرت زید بن حارثہ نے پھر آواز لگائی، یا ارحم الراحمین۔ یہ تیسری دفعہ آواز کیا لگانی تھی؟ دیکھا آسمان سے ایک سوار زمین کی طرف اتر رہا ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیز آ رہا ہے۔ وہ سوار لمحوں کے اندر زمین پہ پہنچا، آتے ہی اس نے تلوار جو چلائی تو اس راہزن کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ حضرت زید بن حارثہ اس سے پوچھتے ہیں، من انتا، من انتا، من انتا، او مسافرہ، او سوارا، تو ہے کون؟ مجھے بتا تو صحیح نا۔ وہ کہنے لگا، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو نے فرش پہ کھڑے ہو کے عرش والے کو آواز جو دی، اللہ نے کہا، او فرشتے جلدی کر پہنچ، فرش سے محمد کا سچا غلام مجھے پکار رہا ہے، میں وہاں سے تیری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کون؟ زید بن حارثہ۔ کون زید بن حارثہ؟ یہ وہ زید بن حارثہ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن اپنے صحابہ سے، او میرے مریدو، مجھ پہ اور زید بن حارثہ پہ ایسے دن بھی آئے ہیں کہ ہم دونوں نے کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ میرا مرید زید خود بھوکا رہ جاتا تھا، اپنی بغل میں کچھ نہ کچھ کھجور وغیرہ چھپا کے رکھتا تھا۔ جب میری بھوک انتہا کو پہنچتی تو میرا غلام زید، میرا شہزادہ زید خود بھوکا رہ کے میں محمد کو کھلا دیا کرتا تھا۔ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ زید کی شادی کرانی چاہیے، رشتہ کہاں سے کروائیں؟ نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی، آپ کی نظر ٹھہری اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت جہش، اس پہ نظر ٹھہری۔ نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھجوا دیا۔ حضرت زینب کے والدین سمجھے شاید پیغام نبی علیہ السلام نے اپنے لیے بھجوایا ہے، کہنے لگے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، نانا، یہ پیغام میں نے اپنے لیے نہیں بھجوایا بلکہ زید بن حارثہ کے لیے بھجوایا ہے۔ اس دور کے اندر جس بندے نے غلامی گزاری ہو، اگرچہ بعد میں وہ آزاد ہو جائے، لوگ اسے رشتہ دینا معیوب سمجھتے تھے،
اس لیے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ایک سابقہ غلام سے کیوں ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کیوں کروا رہے ہیں، اللہ کو یہ کیوں اچھی نہ لگی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ رب کا قرآن بول پڑا، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ اللہ کہتا ہے سن لو قیامت تک آنے والے مسلمانوں، جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک فیصلہ کر لے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر لے، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی کو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن کا فیصلہ سن، اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرا بندہ، میں تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، میں تیرے رب کا، تیرے پالنہار کا، تجھے تیری ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنانے والے خدا کا، ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کم و بیش تیری خوراک کا بندوبست کرنے والے خدا کا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والے خدا کا، دنیا میں لا کے ماں کے سینے پر تیرے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کرنے والے خدا کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کیا فیصلہ ہے؟ ہم تو تیرے فیصلے ماننے کو تیار ہیں۔ فرمایا میرا بندہ، میں خدا کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ولیوں سے محبت ضرور کر، نبیوں سے عشق ضرور کر۔ جس کے دل میں ولیوں کا، نبیوں کا پیار موجود نہ ہو، عشق موجود نہ ہو، ادب موجود نہ ہو، تعظیم موجود نہ ہو، وہ مسلمان تو کجا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ لیکن سن لے او میرا بندہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، عبادت کسی اور کی نہیں کرنا، صرف اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہو کے خود کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، عبادت کرنی ہے تو صرف اس کی کرنی ہے جو تمہارا پالنہار ہے، نمبر 2 تمہیں پیدا کرنے والا ہے، نمبر 3 تمہارے باپ دادوں پردادوں کو پیدا کرنے والا ہے، نمبر 4 تمہارے لیے زمین کو بچھانے والا ہے، نمبر 5 تمہارے لیے آسمان کو چھت بنانے والا ہے، نمبر 6 بارشیں برسانے والا ہے، نمبر 7 بارشیں برسا کر زمین سے قسم قسم کے پھل پھول نباتات اگانے والا ہے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی اکیلا۔ سبحان اللہ۔ اب عبادت ہے کیا میرے عزیز؟
خیال کرنا عبادت کی تین قسمیں، کتنی؟ بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت۔ بدنی عبادت جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے چکر طواف۔ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی، نظر، نیاز، منت، منوت، چڑھاوا۔ زبانی عبادت مصیبتوں میں پکارنا، غائبانہ پکارنا، مددیں مانگنا، یہ زبانی عبادت ہے۔ اب دلیلیں لمبی چوڑی نہیں دینے لگا، موضوع اور ہے۔ ذرا میرے عزیز اگر تو جاگ رہے تو جواب دینا، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ سارا بدن کس کا دیا ہوا ہے؟ جب یہ بدن دیا ہوا اللہ ہی کا ہے تو اس سے عبادت بھی کس کا حق ہے؟ یہ زبان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا سے گوشت کا ٹکڑا ہے اور دنیا کی ساری زبانوں کے سافٹ ویئر اس میں موجود ہیں۔ زبان نہیں تبدیل کرنی پڑتی، محنت کر کے جو زبان سیکھتے جاؤ ساری زبانیں اس پہ چڑھ جاتی ہیں۔ یہ زبان دینے والا اللہ، اس کو یہ بولنا، یہ نغمہ دینے والا اللہ، تو اس زبان سے پکار بھی صرف کس کا حق ہے؟ یہ ہر قسم کا مال دینے والا اللہ، تو اس سے عبادت بھی صرف کس کا حق ہے؟ میرے عزیز ذرا آگے چلنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرت بی بی زینب راضی ہو گئی، والدہ راضی ہو گئی، والد راضی ہو گئے۔ جاگ رہے ہو؟ کیونکہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جب قرآن آ جائے یا نبی کی زبان آ جائے صحابہ سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے اور گپیں اور باتیں ماننا یہ صحابہ کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، رشتہ مانگنے والے بھی آمنہ کے لال بے مثال، نکاح کرانے والے بھی آمنہ کے لال بے مثال۔ جاگ رہے ہو؟ چلو یہاں ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ شادی جو ہے اسلامی، اس میں کیا کیا کام ہونے چاہیے؟ ایک کتاب ہے کتاب الکبائر، اس میں ایک عالم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں زمانے میں رسومات، رواج اور بدعات اتنی زیادہ ہیں، اگر ان کو شمار کرنا شروع کرو گے تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ دعوت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اسلام نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہیں لوگوں کو وہ بتا دو اور کہو اس کے علاوہ جتنے کام بھی کرتے ہو ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اس لیے یاد کرو میرے مدنی کریم نے جو شادی کا طریقہ سکھایا، محمدی شریعت میں شادی کے اندر کل 6 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ نمبر 1 خطبہ، یہ جو میں نے ابھی پڑھا خطبہ ہے نکاح سے پہلے۔ نمبر 2 ایجاب و قبول، جو ابھی ہمارے سامنے ہوا۔ نمبر 3 گواہوں کا موجود ہونا، یہاں موجود تھے۔ نمبر 4 مہر کا مقرر کرنا، نمبر 4 مہر کا مقرر کرنا۔ نمبر 5 نکاح کے فوراً بعد کوئی میٹھی چیز کیا کرنا؟ تقسیم کرنا۔ یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟
اور نمبر 6 حسب توفیق ولیمہ کرنا، حسب توفیق ولیمہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کی شادیوں پہ ولیمے کیے، لیکن سب سے زبردست ولیمہ حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کے موقع پہ کیا۔ اس میں کیا تھا؟ بکری کا ایک بچہ تھا اور کچھ روٹی کا بندوبست ہو گیا۔ یہ کل 6 کام ہیں شادی کے اندر، یاد ہو گئے آپ کو؟ پہلا کیا ہے؟ خطبہ۔ نمبر 2 ایجاب و گواہوں کا موجود، مہر مقرر، کوئی میٹھی چیز تقسیم، اور حسب توفیق کیا کرنا؟ ولیمہ کرنا۔ کل یہ 6 کام ہیں۔ ان کے علاوہ جو کام جس علاقے میں ہیں وہ رواج ہیں، ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں، وہ اسلامی طریقے نہیں۔ نکاح نبی علیہ السلام نے کروا دیا، نکاح ہو گیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بی بی زینب کی آپس میں بنی نہیں، آپس میں بنی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی تیزی تھی، بخاری شریف میں لفظ ہے حدت، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے روز نبی علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ کے رسول میرا اور زینب کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام بھی پریشان ہوتے اور آپ فرماتے خدا کے بندے امسک علیک زوجک واتق اللہ، زینب کو اپنے پاس رکھ، خدا کا خوف کر، تیرا عقد تیرا رشتہ میں نے کروایا ہے، میری پھوپھی سے میری جان کون چھڑائے گا؟ آپ نے بڑا حضرت زید بن حارثہ کو روکا روکا روکا، سمجھایا سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت سنو، پھر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر جب آپ بار بار کہہ رہے تھے اس زید بن حارثہ کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، انعام اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے بھی انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ کہ اللہ نے زید بن حارثہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ کیا انعام کیا؟ ذرا توجہ کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا نام قرآن میں موجود۔ حضرت فاروق اعظم کا بڑا مقام ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں موجود کوئی نہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے کے سارے صحابہ، ساری کی ساری صحابیات، بڑے مقام والے، بڑے شان والے، لیکن قرآن میں نام کسی کا نہیں آیا۔ نام آیا تو زید بن حارثہ کا آیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ پہلا مسئلہ یاد کر، نکاح کرانے والے آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، لیکن نکاح توڑ چڑھا ہے۔ ہاں، میں نے ایک جگہ نکاح پڑھوایا، کافی عرصے کی بات ہے، تو میں اس مجلس میں بیٹھا تھا تو ایک عالم کا تذکرہ کسی نے شروع کیا، استاد جی فلاں سے ہم نے نکاح پڑھوایا ہے لیکن وہ نکاح توڑ نہیں چڑھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سوچ ختم کر
یہ نکاح توڑ چڑھتے ہیں کس کے حکم سے؟ یہاں تو نکاح کرانے والا کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ دوسری بات بھی یاد رکھ، اب حضرت زید بن حارثہ روزانہ آتے ہیں، اللہ کے رسول میری طبیعت زینب سے نہیں ملتی، زینب کی طبیعت مجھ سے جاگ رہے ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی تعویذ بھی نہیں دیا۔ آج تو گلی گلی نا بینر لگے ہوئے ہیں محبت کے تعویذ۔ ناؤ میرے عزیز، دل کی دنیا پہ کنٹرول صرف کس کا ہے؟ رب کے سوا دل کی دنیا پہ اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی اس ناچاکی کو محبت میں بدل دیتے، لیکن ایسے نہ ہو سکا۔ اس لیے قرآن سورہ انفال میں کہتا ہے میرا پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو صحابہ کے دلوں میں آپ محبتیں نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ محبتیں تو ہم نے ڈال دی ہیں، یہ محبتیں تو کس نے ڈال دی ہیں؟ ہم نے ڈال دی ہیں۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بڑا فطور ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مسئلہ بھی یاد کرو، قرآن کا مسئلہ ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، جاگ کے بیٹھو، قرآن کا مسئلہ یہ ہے کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ صبح کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ غیب دان عالم الغیب آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ ایک کافر آ گیا نبی علیہ السلام کی مجلس میں، اس کافر نے میرے مرشد سے 5 سوال کیے۔ کہنے لگا وہ کافر اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بتائیں قیامت کب آئے گی، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بتائیں بارش کب ہوگی، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میری بیوی حاملہ ہے بتائیں بچہ ہوگا بچی ہوگی، کالا ہوگا سفید ہوگا، نیک ہوگا برا ہوگا۔ نمبر 4 وہ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بتائیں کل کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 5 وہ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں مجھے یہ تو پتا ہے میں پیدا کہاں ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ مجھے موت کدھر آئے گی، آپ بتا دیں کہ مجھے موت کس جگہ کس وقت کس علاقے میں آئے گی۔ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فرمایا انتظار کر، عرشوں سے جواب آئے گا تجھے جواب دے دوں گا۔ اللہ پاک نے سورہ لقمان کی آخری آیت اتار دی، اعلان کیا میرے رب نے ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی، گھاٹے والی ہوگی، خیر والی ہوگی، شر والی ہوگی، کتنے قطرات ہوں گے، یہ سب کچھ جاننے والا اکیلا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بدلیاں چھا جاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا اللہ کے رسول بادل آتے ہیں تو ہم سب خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہلی قوموں میں سے ایک قوم یاد آ جاتی ہے، اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ جو کیا، اللہ نے بادل بھیج دیے، وہ بادل آئے
اور وہ ساری قوم کے لوگ خوش ہوئے، خوش ہو کر میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ چلو بادل آ گئے ہیں، بارش میں مستی کریں گے، لیکن وہ بادل پانی کے بھرے ہوئے نہیں تھے، آگ سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان پہ آگ بھیج دی، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے جب بارش سے پہلے بادل آتے ہیں میں بھی پریشان ہو جایا کرتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے بارش کب ہوگی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کی حقیقت، کیفیت اور تفصیل کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد کیا ہوگا، جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ نہیں تو قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کو دیکھتا جا۔ اگر نبی آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی اس درخت کو استعمال نہ کرتے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا اس درخت کو استعمال کروں گا اللہ زمین پہ اتار دے گا۔ اگر انبیاء آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو مکہ کبھی نہ مارتے، پتا ہوتا یہ مردار ہو جائے گا۔ اگر انبیاء آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے، حضرت عزیر علیہ السلام کبھی یہ سوال نہ کرتے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ سویران بستی کو تو کیسے آباد کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے لیے موت کی وادیوں میں بھیج دیا۔ اللہ کا نبی پورا 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے واپس جو آیا، اللہ نے اپنے نبی کو دوبارہ زندہ جو کیا، اللہ نے خود سوال کیا۔ سوال کرنے والا میرا اللہ، جواب دینے والا اللہ کا نبی، اور حوالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے پوچھا میرا پیغمبر کم لبستا، موت کی وادیوں میں کتنا عرصہ گزار کے آ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ پاکا لبست یوماً او بعض یوم، اللہ 1 دن پورا گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی، بات 1 دن کی نہیں، 1 ہفتے کی نہیں، 1 عشرے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 سال کی نہیں، 10 سال کی نہیں، 50 سال کی نہیں، 90-95 سال کی نہیں، بلکہ میرا نبی بل لبست مئۃ عام، پورے 100 سال کا عرصہ تو موت کی وادیوں میں گزار کے آ رہا ہے۔ اس لیے خیال کر، قرآن کا مسئلہ اٹل یاد کر، 2 ٹوک یاد کر، آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے حالات کو جانتے ہوتے تو یہ رشتہ کرواتے کوئی نہیں، نکاح کرواتے کوئی نہیں، زید کو سمجھاتے کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے کہہ رہے ہیں او زید امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اللہ کا خوف کر۔ اللہ، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہو سارے، اللہ کو کچھ، نبی کو کچھ اور منظور تھا، نبی کے خدا کو کچھ اور ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت ابراہیم چھری لے کے زور لگا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی مرضی ہے کہ اسماعیل قربان ہو جائے، رب نے کہا ابراہیم تیری چھری کے نیچے سے نکال کے نہ دکھاؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، غرق نہ ہو۔ اللہ کی مرضی تھی غرق بھی کروں گا، اے نبی تیری آنکھوں کے سامنے غرق کروں گا،
تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ طلاق ہو گئی۔ مسئلہ یہ بھی یاد کر لو، اسلام نے ہر چیز سکھائی ہے، نکاح کا طریقہ بھی سکھایا ہے، طلاق کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے جائز کاموں میں بدترین کام وہ طلاق ہے، بدترین کام، لیکن ہمارے معاشرے میں دینی اویئرنس نہیں ہے۔ میں ایک دن رات کو سو رہا تھا، دیر سے دروازے پہ دستک ہوئی، بار بار میں اٹھا، دیکھا آبادی کے 3-4 بندے کھڑے ہیں، 2 مستورات بھی ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک اماں کہنے لگی میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو کہا تجھے 303 طلاقیں۔ کیا کہا؟ تجھے 300؟ تو شاہ صاحب طلاق ہوئی ہے یا کوئی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا 3 ہو گئی ہیں، باقی 300 کو سنبھال کے رکھو۔ اسلام نے ہر چیز سکھائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط سوچ ہے کہ جب 3 شرطیں پوری کریں گے تو تب ہی کچھ ہوگا، ضرورت ہی نہیں 3 کی۔ اللہ تو ہر گھر کو آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رکھے، لیکن شریعت کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ بس مجبوری ہو گئی تو 1 دے دو، 3 مہینے تک انتظار کرو، 3 مہینے مہلت ہے۔ اگر 3 مہینوں میں دماغ ٹھکانے آ گیا، صرف اتنا کہہ دو تو میری بیوی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں موڈ بنتا، جیسے ہی 3 مہینے ہوں گے معاملہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہے۔ اللہ اکبر، طلاق ہو گئی۔ جیسی طلاق ہوئی نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب کی تسلی تب ہی ہو سکتی ہے کہ میں زینب سے کیا کر لوں؟ نکاح کر لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح بھیجا بھی حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں گیا، لیکن اب جو نبی علیہ السلام نے نکاح کا فیصلہ کیا تو میری نظروں میں زینب کا مقام بہت بلند ہو گیا تھا کہ وہ ام المومنین بننے جا رہی ہے۔ تو میں گیا، میری آمنے سامنے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی، میں نے منہ پھیر کے کہا زینب سن لے، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ نے تیرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ فرمانے لگی میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی، میں پہلے اپنے رب سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گی۔ اور پھر زوجنا کہا، اللہ کہتا ہے زینب تیرا نکاح ہم نے خود اپنے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحم اللہ ایک روایت لائے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اکٹھی بیٹھتی نا تو معاملہ چلتا رہتا آگے نکلنے کا۔ تو حضرت زینب بنت جہش فرماتی زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات۔ فرماتی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے تمہارے شان مقام اپنی جگہ ہیں، لیکن آمنہ کے لال سے تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کروائے ہیں، اور میرا نکاح اپنے محبوب سے میرے اللہ نے خود کروایا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ رنگ بھی ہوتا، حضرت بی بی زینب فرماتی دیکھو نا میرے بارے میں تو قرآن آیا ہے، زوجنا کہا، میرے تذکرے تو قرآن میں، اللہ اکبر۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے زینب اگر تیرے تذکرے قرآن میں ہیں تو میں عائشہ کی صفائیاں بھی تو قرآن میں ہیں، میری صفائیاں بھی تو قرآن میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع حدیث میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی تیاری فرما رہی ہیں۔ اتنے میں ایک غلام داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اللہ اکبر، پوچھا گیا پیالہ کدھر سے لے کے آ رہا ہے؟ حضرت بی بی زینب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، فوراً اس غلام کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ جو مارا تو پیالہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا مبارک زمین سے اٹھا رہے ہیں، فوراً فرمایا عائشہ ایک نیا پیالہ لے کے اپنے کمرے سے پیالہ لایا گیا، اس نئے پیالے میں کھانا ڈال کے نبی علیہ السلام نے اس غلام کے ہاتھ میں دیا، ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا اور غلام سے کہا کھانا لے جا، تیری ماں عائشہ کو غصہ لگ گیا ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر سے کھانا کیسے آ سکتا ہے۔ اس لیے میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز، اسلام کامل مذہب ہے، مکمل مذہب ہے، اسلام میں کسی قسم کی کمی کوئی نہیں۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک ہر موقع پہ اسلام تیری میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میرے ساتھ اس بات کا عہد کریں، ہمارے گھروں میں خوشی آئے گی تو منائیں گے، لیکن کس کے طریقے پہ؟ اونچا بولو، کس کے طریقے پہ؟ غمی آئے گی تو گزاریں گے، لیکن کس کے طریقے پہ؟ اپنا چہرہ مہرا صورت سجائیں گے تو کس کے طریقے پہ؟ اللہ اکبر۔ آج فلسطین کے اندر ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، کافر فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، معصوم بچیوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں، گھروں اسپتالوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، مسلمان کس رہے ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں کی وہ نادار مائیں، وہاں کی وہ کمزور بہنیں آسمانوں کی طرف منہ کر کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دکھ بھی ہوتا ہے ان حالات کو دیکھ کر، لیکن جب میں فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کے چہروں کو غور سے دیکھتا ہوں تو ان پہ مجھے ایمان نظر آتا ہے، اپنے رب پہ یقین نظر آتا ہے، شجاعت نظر آتی ہے، نا امیدی نظر نہیں آتی، رب سے کسی قسم کا کوئی گلہ کوئی شکوہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیز، ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن 4 کام تو کر سکتے ہیں۔ کتنے کام؟ کتنے کام؟ نمبر ایک پہلا کام جو کرنے کا ہے، تہذیب مغرب سے بائیکاٹ کر، مغرب کی تہذیب سے بائیکاٹ کر۔ آج میرے نوجوان نے بھی فیشن مغرب والا اپنایا ہے، اپنی زندگی کا طور طریقہ مغرب کے طور طریقوں پہ لے کے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں روشن خیال ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں روشن خیال ہوں۔ تو کیا خیال ہے تیرا؟ صحابہ روشن خیال نہیں تھے۔ روشن خیال تو وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو، زندگی میں محمد کریم کی ادائیں ہوں، اور میرا محمد کریم تو سراجم منیرہ ہے۔ اس دنیا کو اتنی روشنی چاند سورج سے نہیں ملی جتنی محمد الرسول اللہ کے طور طریقے سے ملی۔ دوسرا کام، مغرب یہود کی مصنوعات سے بھی بائیکاٹ کر۔ تیرے میرے مسلمان بھائی وہاں بے بس ہو کے شہید ہو رہے ہیں۔ اگر تو اتنا بھی نہ کر سکے، یہود کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہ کر سکے، تو پھر تیرے میرے ایمان کا کیا فائدہ؟ نمبر 3، اپنے دل میں یہ جذبہ زندہ رکھ، اللہ پاک کا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے مسلمان حکمرانوں کے اختیار میں اللہ پاک کا، لیکن ہمارا جذبہ یہ ہے
اگر ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جانیں قربان کرنی پڑی تو ربا ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے مال حاضر ہیں اللہ پاک کا، ہماری اولادیں حاضر ہیں اللہ پاک کا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جس طرح ایک جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے سارا بدن بے قرار ہوتا ہے، کبھی نیند نہیں آیا کرتی۔ فرمایا میرے بدنی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کی مثال بھی ایک جسم والی ہے۔ اس لیے تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں فلسطینیوں کا درد محسوس کر، وہاں کی بے آسرا ماؤں کا درد محسوس کر، وہاں کی بے سہارا بیٹیوں کا درد محسوس کر، وہاں کے معصوم بچوں اور بچیوں کا درد محسوس کر۔ آخری بات، اور کچھ نہیں کر سکتے انہیں دعاؤں میں تو یاد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے دروازے پہ دستکیں تو دے سکتے ہیں، اے ابابیل کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے رب، اے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے رب، اے ہواؤں طوفانوں آندھیوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے رب، اے بادلوں سے مسلمانوں کی مدد کرنے والے رب، تیری کون سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اللہ ان مسلمانوں کا اور امتحان نہ لے، کافروں کو نیست و نابود کر جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی نصرت فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔